بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر جو ہمارے وطن عزیز کے اندر عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور دن بدن یہ واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں کہ کبھی پنجاب کے لاہور کے علاقے میں بچیوں کے ساتھ فیکٹری کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے اور کبھی موٹر وے پر ہو جاتی ہے اور کبھی اسی طریقے سے کسی ماں اور بیٹی کو رکشے میں بٹھا کر کسی جنگل بیاباں میں لے جا کر ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور کبھی کسی معصوم بچی کے سر پر پستول رکھ کر اس کی ماں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اور پھر اس پر بس نہیں کہ یہ معاملہ اور یہ کام رک جائے بلکہ دن بدن بڑھتا ہی ہے اور بڑھتا ہی رہے گا۔ اس کے بنیادی اسباب، بنیادی وجوہات وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن ان بنیادی مسائل، بنیادی باتوں کی طرف اور ان کے اصلاح کی طرف نہ ہمارا ذہن جاتا ہے اور نہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ رک جائے۔ اس کی بنیاد وہ ہے کہ دیکھیں، مغرب کی طرف سے بارہا ہمیں اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ عورتوں کو آزادی دی جائے۔ عورتوں کی آزادی کی اس بات نے ہمارے معاشرے کو تباہی کی طرف لے کر چلا گیا اور آج کسی کی ماں، کسی کی بیٹی اور کسی کی بہو، کسی کی بہن محفوظ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے مغرب کے اس طرز عمل کے اوپر اپنی زندگی کو ڈال دیا اور عورتوں کو آزادی کے ساتھ گھمایا اور پھرایا جاتا ہے اور پھر یہ عورتیں اپنے گھروں میں اٹھ کر یہ نعرہ لگاتی ہے، یہ آواز لگاتی ہے اور مغرب کے ہم نوا بن کے ان کے اس آواز پر لبیک کہہ کر پوری دنیا میں اس کا اعلان کرتی ہے اور پرچار کرتی ہے کہ عورتوں کو آزادی دینی چاہیے۔ تو عورتوں کے اس آزادی کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ آج ہماری نہ بچی محفوظ، نہ بہن محفوظ، نہ ماں محفوظ۔ ورنہ ایک وقت آپ کے سامنے وہ بھی گزرا ہے کہ جب کسی مرد کا گزر ہوتا تو عورت وہاں رک کے دیوار کی طرف منہ کر کے، جب وہ آدمی وہاں سے گزر جاتا پھر اس کے بعد وہ عورت وہاں سے گزرتی۔ یہ وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پہلے کسی کے ماں یا بیٹی یا بہن گھر سے باہر نکلتی تو ان کے ساتھ ان کا محرم، ان کا والد، ان کا بھائی، ان کا شوہر ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے اور آج مغرب جس طریقے سے خود جا رہا ہے اسی تسلسل کو ہماری اس اسلامی مملکتوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے وہ فنڈ بھی دیتا ہے کہ آپ اس کا پرچار کریں اور یہ شور شرابہ کریں کہ عورتوں کو آزادی دی جائے، اور یہی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ آزادی مشرف کے دور حکومت میں ملی، کہ مشرف کے دور حکومت میں عورتیں کثرت کے ساتھ گھروں سے باہر نکلی اور اس کے بعد سے بے حیائی اتنی عام ہوئی کہ دن بدن یہ واقعات ہو رہے ہیں اور ہم سب اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ اسلام نے عورت کو اس بات کے اوپر آمادہ کیا کہ آپ گھروں کے اندر رہیں، اس لیے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ اپنے گھر میں رہ کر اپنی شوہر کی خدمت کرنی ہے اور اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ اور آج سائنسدان کہتے ہیں کہ بچے کے صحیح تربیت نہ ہونے کی بنا پر آج بچے بگڑ رہے ہیں اور خرابی اور نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بنیاد کیا بنی؟ وہ عورت کہ جو گھر میں بیٹھتے نہیں،
اور گھر سے باہر نکل کے جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کیا سکون پہنچائے گی اور اپنی اولاد کی کیا تربیت کرے گی۔ اگر ہم یہودیوں کے اور نصارہ کے اس طرز عمل پر چل کر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح قاعدے اور قانون کے مطابق چلا لیں گے تو یہ ہماری بھول ہے، وہ ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ وہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، وہ اس وقت ہی راضی ہوں گے کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں، اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے، آپ کو گھماتے پھراتے رہیں گے۔ تو آج ان کے خود اپنی نسل کا پتہ نہیں، وہ اسی کے اوپر آپ کو بھی چلا رہے ہیں کہ آپ کا نسل بھی بگڑ جائے۔ اسلام نے عورتوں کو آزادی دی ہے، جو حق اسلام نے عورتوں کو دیا آج تک وہ حق کسی بھی مذہب نے عورتوں کو نہیں دیا کہ عورت کو مرد کے برابر لا کر کھڑا کر دیا، میراث میں دے کے، باقی سکون اور سہولت کے اندر دے کے، ماں باپ کے اعتبار سے دے کے، اولاد کے تربیت کے اعتبار سے دے کے، اور معاشرے میں اس کے احترام کے اعتبار سے دیکھے کہ یہی عورت کبھی کسی کی ماں بن جاتی ہے، جس کے متعلق قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ آپ نے اس ماں کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ یہ حق کس نے دیا؟ یہ آپ کو اسلام نے دیا۔ ہاں، آپ کو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو چند وجوہات کی بنا پر، جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی بچی تعلیم کے لیے گھر سے باہر جاتی ہے تو وہ جا سکتی ہے، اسی طریقے سے اسلام نے آپ کو اس بات کی اجازت دی، اور آج وقت کی ضرورت ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں، علماء کی اس اجازت کی وجہ سے کہ عورتوں کو میڈیکل لائن میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں جیسے کہ مرد ہیں اس طریقے سے عورتیں بھی ہیں، تو مردوں کا علاج مرد کریں اور عورتوں کا علاج عورتیں کریں، اور عورتیں علاج اسی وقت کر سکتی ہے کہ عورت اپنے گھر سے باہر نکلے اور اس تعلیم کو حاصل کرے۔ اسی طریقے سے علماء نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر کسی بچی کی حالت ابتر ہے، گھر میں پریشانی ہے اور ان کی معاشی صورتحال ٹھیک نہیں چل رہی، تو شریعت نے، علماء کرام نے ان کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنے حلال روزگار کے لیے باپردہ ہو کر اپنے گھر سے باہر جا کے کام کاج کر سکتی ہو۔ تو آپ اسلام کو دیکھیں، اس لیے کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک آسان دین ہے، الدین یسر، دین بالکل آسان ہے، دین میں سختی نہیں ہے، لیکن دین میں بے حیائی نہیں ہے۔ اب آپ کو مغرب یہ کہتا ہے کہ آپ بے حیائی لے کر آئے، عورتوں کو آزادی دینا یعنی عورتوں کو بے حیا بنانا، تو آج عورتوں کے ساتھ محرم باہر نہیں جاتا، اس سے عورتوں کے دن بدن واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بدسلوکی، ان کی بد تہذیبی، اور اسی طریقے سے ان کو اذیت جہاں بجہاں، ہر مقام، ہر موڑ، ہر اسٹاپ، اور جہاں پر وہ کڑی ہوتی ان کو دی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ محرم نہیں ہوتا۔ اگر محرم ان کے ساتھ رہے تو مجال کسی کی کیا کہ ان کو آنکھ اٹھا کر وہ دیکھے۔ تو اسی جو ہماری کامیابی ہے، اور ہم اگر کسی راستے پر کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ اسلام کے طور اور طریقے پر ہو سکتے ہیں، نہ کہ انگریزوں کے طور اور طریقے پر۔